السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما۔ محترم ناظرین کرام، دعوے آف سلفیہ کی جانب سے یہ سلسلہ واری پروگرام اور محاضرے میں آپ کے سامنے مومن کے اوصاف اور تقوی بڑھانے کے، حصول تقوی کے اسباب سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ سابقہ دروس میں آپ کے سامنے مومن کے چند بنیادی اوصاف کا تذکرہ آ چکا ہے۔ یہاں سے مومن کے صفات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی بنیادی بات بیان فرمائی ہے کہ مومن وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اس میں اسراف کرتے ہیں، بہت زیادہ غلو سے کام لیتے ہیں، اور نہ ہی اس میں بخیلی اختیار کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، مومن کا کردار خرچ میں میانہ روی کا ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں مومن کی ایک بنیادی صفت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے مال کے خرچ کرنے میں نہ تو اسراف سے کام لیتا ہے، فضول خرچی، بخیلی، حد سے تجاوز، یہ اس کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ مال کو ہمیشہ اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اسے خرچ کرنے میں ہمیشہ درمیانہ روی اختیار کرتا ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں کشادگی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے اعزاء و اقربا کو خرچ کرتا ہے، اور لایانی چیزوں میں، غیر ضروری چیزوں میں اپنے دولت کو خرچ کرنے سے بچاتا ہے، اس لیے کہ مومن کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے، اس نعمت سے متعلق اللہ کے ہاں باز پرس ہونی ہے۔ من این اکتسبہ و این انفقہ، کہ تو نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری جو اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے۔ ایک مومن ہمیشہ اس احساس کو قائم رکھتا ہے اور ہمیشہ مال کے خرچ کرنے میں وہی راستہ اور طریقہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کو، اس کے رسول کو پسند ہے۔ آپ دیکھیں اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کہا جاتا ہے کہ النفقہ فی معصیت اللہ، ہر وہ خرچ جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی معصیت میں خرچ کیا جائے، مال کا ہر وہ حصہ وہ اسراف ہے۔ ایک مومن کو ہمیشہ اپنے مال کے خرچ کرنے میں اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر ہمیشہ اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ وہ قناعت پسندی کی، سادگی کی زندگی بسر کرے۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، داماد رسول جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا، لیکن غور کیجئے ایک غریب شخص ان کے گھر گئے اس امید میں کہ ان سے کچھ طلب کریں گے، ان سے کچھ مانگیں گے تاکہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکیں۔ دروازے پہ پہنچے تو سنا کہ وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں
کہ 2 3 3 چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ نا امید ہو گئے کہ جو شخص ایک چراغ، اضافی چراغ پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہو، وہ آدمی مجھے کیا دے گا؟ کہتے پلٹے کہ واپس چلیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنے میں دروازہ کھولا، دیکھا، بلایا، واپس آئے، اپنا مقصد بیان کیا۔ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میری مدد اس طرح سے کی اور اتنی کی کہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ جو ہے اتنی زیادہ مجھے دے سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کا مزاج، سلف کا مزاج کیسے ہوتا تھا کہ اسراف کے معاملے میں وہ ادنا سی چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، لیکن دل اتنا کشادہ، اتنا غنی اور دل اتنا زیادہ خرچ کی طرف مائل ہوتا تھا کہ جب دیتے، اللہ کے راستے میں دینا ہوتا تو کشادگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، والمسکین، وابن السبیل، مسکینوں کا، مسافروں کا، ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو، فضول خرچی سے کام نہ لو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بڑی ہی پیاری بات بیان فرمائی کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو۔ اللہ نے جو حیثیت دی ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے، اپنے لیول کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کھاؤ پیو، اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، لیکن اسراف سے، بخیلی سے، کنجوسی سے کام نہ لو۔ تو گویا مومن کی ایک بنیادی صفت یہ ہے کہ مومن ہمیشہ میانہ روی اختیار کرتا ہے اپنے مال کے خرچ کرنے میں، تبذیر سے، فضول خرچی سے، اسراف سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگی کا اس حیثیت سے محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ایک مسلمان شادی بیاہ کی خوشیوں میں، عقیقہ کی خوشیوں میں، دیگر رسم و رواج میں بے دریغ دولت بہاتا ہے، پانی کی طرح خرچ کرتا ہے، اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ مومن کی ایک صفت ہے جو اللہ رب العزت نے خاص کر مالی طور پر، مالی عبادات کے مسئلے میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مومن اپنے اندر اس صفات کو پیدا کرے، اس بنیادی صفت کو پیدا کرے کہ انسان جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرے اور اسراف سے کام نہ لے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے مومن کے صفات میں ایک بڑی بنیادی اور بڑی پیاری بات ذکر کی ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ اخلاقی زندگی کا ایک بڑا ہی پیارا باب ہے، بڑا پیارا وصف ہے جسے ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کے بندوں کا، اہل ایمان کا، مومنوں کا شعار یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین پر انتہائی فروتنی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا، ایسی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اس طور پر زندگی بسر نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے یہ بنیادی وصف بیان کیا ہے مومن کی کہ وہ ہمیشہ خاکساری کی زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بہت بڑی بنیادی صفت ہے اخلاقی حیثیت سے ایک مومن کے اندر کہ اس میں تواضع ہو، سکینت ہو، خاکساری ہو، عاجزی ہو، متانت ہو، سنجیدگی ہو۔ یہ مومن کا ایک وصف ہے، ایک پہچان ہے کہ مومن کی صفات میں تکبر، بڑک پن،
غرور، شیخی، یہ مفسدوں کا طریقہ ہے، اللہ کے باغیوں کا، سرکشوں کا طریقہ ہے، جس سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آگاہ کیا، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ یمشی رویدن، وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے چل رہا ہے، مریلے انسان کی طرح، بیمار انسان کی طرح۔ تو کہا ما بالک، کیا بات ہے، انت مریض، کیا تو بیمار ہے؟ تو کہتا ہے نہیں۔ فعلاہ بالدر، اور آپ نے اپنے درے کو اٹھایا، وَأَمْرُهُ أَن يَمْشِيَ بِقُوَّةٍ، کہ ایک مرد ہو، ایک نوجوان ہو، جو ایک میانہ روی کے ساتھ چلنے کی عام عادت ہے، اس پر چلو، اللہ کی زمین پر اس طرح چلو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس صفت کو کئی جگہوں پر بیان فرمایا۔ سورۃ الاسراء میں اللہ رب العزت نے صاف صاف بیان کیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اترا کر نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی طوالت اور اس کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم بھی اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق ہو، تمہاری ایک حیثیت ہے زمین پر اترا کر اکڑ کر چلنا۔ اللہ کے بندے، انبیاء کرام، صالحین اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے، نصیحت دیتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قرآن مجید ذکر کرتا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ دیکھو تم اپنے چہرے کو لوگوں سے نہ پھیرو، اور زمین میں اترا کر اکڑ کر نہ چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ رب العزت کبر و غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی حیثیت سے ایک مومن کو یہ تعلیم دی، وما زاد اللہ عبدا بعفو، کہ جب ایک مومن بندہ کسی کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت، اس کی شان، اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جب کوئی شخص صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، مال دی ہے، سیادت و قیادت دی ہے، ساری نعمتیں حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خاکساری، تواضع کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اس کی حیثیت کو بلند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب فلسطین گئے تو ان کے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی کو آپ دیکھیں کہ میرے بھائیو ایک مومن کی صفات میں سے ہیں کہ مومن ہمیشہ فروتنی کے ساتھ، مال ہو تب بھی، علم ہو تب بھی، سیادت و قیادت کے مرتبے پر فائز ہو تب بھی، آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ علمی تکبر، علمی برتری یہ عام ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر عام و خاص چولا پہنے ہوئے حلق سے، ہر عام آدمی جسے شریعت کی کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں علمی تکبر کا شکار ہے، بڑکپن کا شکار ہے، اظہار کا شکار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے بنا کر پیش کر رہا ہے کہ اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا جانکار، اس سے بڑا شریعت کا علم رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ انسان کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اس صفت کو ذکر کی ہے، یہ اتنی بنیادی صفت ہے کہ خیر کے راہوں کو آسان بنا دیتی ہے، اور جب آدمی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو خیر کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ابلیس کے حالات کو ذکر کیا ہے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو کس چیز نے تجھے منع کر دیا کہ آدم کا سجدہ تو نہ کرے؟ تو کہتا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کی صفت پستی ہے اور آگ کی صفت علو و برتری ہے، میں آدم کا سجدہ کیسے کروں؟ اب دیکھیں غرور آ گیا، اللہ تعالیٰ نے راد درگاہ قرار دے دیا، بدترین مخلوق میں اس کا شمار کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات ایمانی فراست کی روشنی میں، اخلاق و آداب کی روشنی میں خود سیکھنے کی ہے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو سکھانے کی ہے کہ ہمیشہ خاکساری کی زندگی بسر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں سے کسی امت کے ایک شخص کا حال بینما رجل یمشی قد اعجبتہ جمتہ، کہ ایک آدمی چل رہا تھا اور اس کے بالوں کی سٹائل، اس کا جمہ، لمبے لمبے بال، اس نے اس کو غرور میں ڈال دیا۔ اس کی چادر نے، جو لباس پہن رکھا ہے، چادر لگا، غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اذ خسف بہ الارض، اللہ نے زمین میں دھسا دیا، فہو یتجلجل فی الارض حتی تقوم الساعہ، اور وہ زمین میں دھستا ہی جا رہا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کبر اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں کرتا، الکبریاء اور ردائی، بڑکپن میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر کے اودھے منہ جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو یہ بات ہمیں پہچاننے کی ہے کہ مومن کی اخلاقی زندگی کا ایک بہت ہی سنہرا باب ہے۔ یہ ہمیشہ تواضع، خاکساری، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے کہ اللہ کے نبی کتنے متواضع تھے، کتنے خاکسار تھے، کیسی فروتنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کی فیملی لائف دیکھیں، صحابہ سے میل ملاقات کا معاملہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی امتیاز نہیں۔ آنے والا پوچھتا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ یعنی باہر سے آنے والا پہچان نہیں سکتا ہے کہ صحابہ کے جھرمٹ میں نبی کون ہے، یعنی اس قدر کوئی امتیاز نہیں۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں فیملی لائف میں حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، اللہ کے نبی جب اپنے گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ کہتی ہیں کان یکون فی محنت اہلی، اللہ کے نبی اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کے کاموں میں آپ معاون و مددگار بن جاتے تھے،
اور فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَيْهَا، نماز کا وقت ہوتا تو خاموشی سے آپ نماز کے لیے مسجد نکل جایا کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے، آپ اپنے جوتے کا تسمہ سی لیتے تھے، اپنے کپڑے میں پیوند لگا لیتے تھے، اپنی بکری کا دودھ دو لیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ اس چیز کو، آج انسان شان اور غرور میں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کام کو انسان کر سکتا ہے لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگوں میں میری کیا پوزیشن اور مرتبہ رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، صحابہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں، انتہائی سادگی۔ تو مومنانہ صفات میں یہ ایک بنیادی صفت ہے جسے ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اور دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں مومن کے جو اوصاف کھل کر کے سامنے آتے ہیں، اس میں ایک بنیادی صفت اخلاق کے باب سے، سلوک کے باب سے یہ ہے کہ انسان کا اخلاقی معیار بلند ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی زندگی میں جو بنیادی کردار کتاب و سنت کی روشنی میں ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ مومن کی پہچان، مومن کے صفات اخلاقی حیثیت سے، کیونکہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاقیات کا ہے، اور مومن جہاں اللہ سے تعلق میں، عبادات میں، عقیدے میں مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، وہیں اخلاق اور سلوک میں بھی اس کا کردار بہت نرالا ہوتا ہے۔ اور یہ مومن کی ایک پہچان ہے کہ وہ بڑے ہی اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ اخلاقی حیثیت سے اس کا کردار انتہائی نرالا ہوتا ہے۔ دشمن سے دشمن انسان کو اپنی اخلاق اور حسن سلوک سے زیر کر لیتا ہے، اور یہ صفت ایک مومن کے اندر مطلوب ہے۔ اللہ کو بہت سی ایسی صفتیں ہیں جو بظاہر انسان کی نظر میں معمولی ہیں، آدمی اس کی وقعت، اس کی حیثیت کو نہیں سمجھتا، لیکن کتاب و سنت کی نظر میں وہ بہت ہی بنیادی وصف ہے۔ اس کا مطالبہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ ایک مومن اس طرح کے اخلاق کو اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا نرالا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو ملنے والا یہ تصور کر بیٹھتا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ آپ کی اخلاقی زندگی ہمارے نوجوانوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے مردوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے سیرت و کردار کو اس حیثیت سے ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک مومن اپنے حسن اخلاق سے صیام و قیام کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ عبادتوں میں بلند ترین عبادت کے مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم، اللہ رب العزت نے اخلاق کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ ہر آدمی کو اخلاق کا وافر حصہ نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کے یہاں روٹھا پن ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے یہاں ترشروئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا انداز اور طریقہ بہت نرالا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسب اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ انسان اخلاقی حیثیت سے اس اعلیٰ کردار کو اختیار کرے جو اللہ رب العزت کو اپنے مومن بندے سے مطلوب ہے۔
اور کہتے ہیں اللہ تعالی مال کو جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، اور جسے پسند نہیں کرتا اسے بھی اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے، ضرورت ہے اس کی۔ لیکن وَلَا يُعْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، لیکن ایمان کی دولت اللہ اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم لن تسعوا الناس باموالکم ولکن یسعهم منکم بسط الوجه وحسن الخلق، تم اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے سارے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، ہر ملنے جلنے والے پر اپنی دولت نہیں لٹا پاؤ گے، ہر شخص کو خوش نہیں کر سکو گے، اس کی ضرورت پوری نہیں کر پاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں یہ عظیم خوبی عنایت کی ہے حسن اخلاق کی، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنے کی۔ اللہ نے ایسی خوبی تمہیں دی ہے کہ اس سے ہر آدمی کو تم خوش کر سکتے ہو، یہ وصف ہے اللہ کی طرف سے۔ تو حسن اخلاق کو پیدا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ کریم ہے اور بزرگی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ صَفْصَافِهَا، اللہ تعالی بلند اخلاق کو، اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے کو پسند کرتا ہے، اور بد اخلاقی کو، اخلاقی فساد و بگاڑ کو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ بہت بنیادی وصف ہے جسے انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اکثر لوگ جنت میں کس بنیاد پر داخل کیے جائیں گے، کس وصف کی بنا پر داخل کیے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، حسن اخلاق کی بنیاد پر، اللہ سے ڈرنے کی بنیاد۔ اور زیادہ تر لوگ جہنم میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، بد زبانی، بد اخلاقی اور شرمگاہوں کا غلط استعمال۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کو با اخلاق ہونا چاہیے، اخلاق و کردار کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونا یہ مومن کی ایک بنیادی صفت ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اپنے اندر اخلاقی حیثیت سے وہ صفت پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرہ کی حالت، بالخصوص خواتین کی حالت، اس حیثیت سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخلاق کے معاملے میں سماج بالکل نچلی سطح پر آ چکا ہے۔ نوجوانوں کے ہاں اخلاقی گراوٹ یہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ان ہدایات کو اپنے اخلاق کی درستگی کے باب میں قبول کریں، اور ایک مومن کی حیثیت سے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے ایک اور بنیادی صفت بیان کی ہے کہ جس سے ایک مسلمان کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی شخص جہالت پر اتر جائے تو تم اس سے سلام کر کے جدا ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں سماج میں ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں، مختلف طرح کی بد اخلاقیاں سماج کے اندر پائی جاتی ہیں، گستاخی، جہالت، بیوقوفانہ عمل، بدتمیزی، کسی سے الجھ جانا، یہ ان بد اخلاقیوں میں سے ہے
جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو روکا ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کے بجائے ان سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ سلام کا معنی یہاں سلامتی کی دعا نہیں ہے، بلکہ یہاں مطلوب یہ ہے کہ آدمی سلام کہہ کر کے ان کی اس بیوقوفانہ حرکت سے اپنے آپ کو الگ کر لے، اس لیے کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر آدمی خود الجھ جائے ان کے ساتھ تو ایک شریف انسان کی عزت داؤں پر لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ شریف آدمی اس شخص کی طرح بد اخلاق یا بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، تو اس سے بہتر ہے، اس کے لیے ایک بہترین تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی کہ انسان ایسے لغویات سے اعراض کرے۔ خود قرآن مجید نے اور مقامات پر بیان کیا، والذین هم عن اللغو معرضون، سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی وصف کا ذکر کیا ہے کہ مومن وہ ہیں جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو لازم پکڑیے، بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ یہ ایک بنیادی صفت ہے کہ مومن کا دل بہت کشادہ ہوتا ہے، مومن معاف کر دینے والا، غصے کو پی جانے والا، درگزر کرنے والا، یہ ایک مومن کی صفت ہوتی ہے۔ مومنانہ اوصاف ہیں جنہیں اختیار کیجیے، پھر زندگی میں لطف اور زندگی میں امن و سکون ایسی راستے سے آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بڑی پیاری بات ذکر کی، فرمایا لیس الصدید بالسرعہ، ایک آدمی کا کسی کو مغلوب کر دینا، کسی کو ہرا دینا، کسی کو پٹک دینا، کشتی میں جیت جانا، یہ اصل میں کمال کی چیز نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے۔ جب انسان پر سخت غصہ طاری ہو، کسی بات پر غصہ آ جائے، تو انسان اپنے جذبات کو کنٹرول میں کر لے، اس پر اپنے آپ کو غالب کر لے، غصہ اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے۔ تو یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل بہادر ہے، یہ اصل جو ہے بہادری ہے جو ایک مومن کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اس حیثیت سے اپنے غصے پر، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر قابو رکھنے والے تھے، آپ اندازہ کیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردہ نجرانیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور آپ پر ایک نجرانی چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے جس کا کنارہ بہت موٹا تھا۔ ایک بدو دیہاتی آیا اور زور سے اللہ کے نبی کی چادر کو گھسیٹا، میں نے دیکھا آپ کے کندھے پر اس کے نشانات پڑ گئے، اور کہتا ہے کہ جو ہے یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دیجئے۔ فالتفت الیہ فضحک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدویانہ سلوک کو دیکھ کر ہنس پڑے کہ مانگ بھی رہا ہے لیکن مانگنے کا ادب بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ نے حکم دیا کہ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے دو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک انسان جہالت پر، نادانی پر اتر آئے تو اس کے ساتھ ایک مومن کا سلوک، ایک مومن کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے جو ہمیں سیرت کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے حالات میں بھی ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔ آج ایک عام آدمی کے ساتھ
ایک مسلمان کے ساتھ کوئی شخص اس طرح کا برتاؤ کر دے تو اس کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا معاملہ اس کے ساتھ کس نوعیت کا ہوگا، اسے ہم سمجھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور سیرت کی روشنی میں ہمیں ان صفات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو کئی مقامات پر ذکر کر کے ایک مومن کو یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ اپنے مال کو تنگ دستی میں، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، مومن وہ ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ غور کیجیے اس آیت کریمہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کو پی لینا۔ آج ایک آدمی کسی بات پر بیوی سے ناراض ہو جائے 50 گالیاں دیتا ہے، جوان بیٹے سے ذرا سا معاملہ ہو جائے اس کی عزت، اس کی حیثیت، اس کا سب کچھ الٹ ڈالتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دوستی میں، ملنے جلنے والوں کے ساتھ بات بات میں گالی گلوج ان کا شیوا ہوتا ہے، لیکن مومن کا کردار آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ مومن وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور صحابہ اور سلف کے اقوال کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں اگر غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ آپ غور کریں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ ایک شخص نے ایک موقع پر کہہ دیا کہ اے عمر، آپ ہمارے ساتھ انصاف کیجئے، عدل سے کام لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے لال پیلا ہو گئے، کیسی بات کرتا ہے، بے وقوفانہ انداز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدل و انصاف کرنے والے، اپنے ذات کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، لیکن جب ایک شخص نے کہا تو آپ کو غصہ آ گیا۔ قربان جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ دیکھ کر کے حر بن قیس نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ بات کہی ہے تو آپ کو تو بدرجہ اولا ایسے جاہلوں کے ساتھ اعراض کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس آیت کریمہ کو سنا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، حضرت عمر بن خطاب اللہ کی کتاب، اللہ کے فیصلے کے ساتھ ٹھہر جانے والے تھے، یعنی اللہ کا فیصلہ، اس کے رسول کا فیصلہ، اس کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو آپ غور کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک پورا واقعہ قرآن مجید نے اشارتاً ذکر کیا ہے۔ مصطح بن اساسہ جن کی کفالت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، لیکن جب واقع افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر غلط قسم کی الزام تراشی کی گئی تو اس میں یہ بھی شریک ہوئے، انہوں نے بھی الزام تراشی کی تائید کی۔ تو آپ غور کیجئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ بیٹی تھی، انہیں غصہ آ گیا کہ میرے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، میں کھلا رہا ہوں اور میری ہی بیٹی پر الزام تراشی کرتا ہے۔ قربان جائیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
کہہ دیا کہ اب میں مستہ کی کفالت نہیں کروں گا، اب میں اسے ایک دانہ بھی نہیں دوں گا، اللہ رب العزت کو ناگوار گزر گئی یہ بات۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید کی سورہ نور میں، اللہ تعالیٰ نے چند آیتیں نازل فرمائی اور کہا کہ کیا اہل فضل اور وسعت والے یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ جو ہے غربا اور مساکین کو دیں، اور وہ کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت انہیں معاف کر دے؟ تو وہ بھی ایسے لوگوں کو معاف کر دیں۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا واللہ انا لنحب ان تغفر لنا، کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور انہوں نے کیا کیا؟ فوراً معاف کر دیا مستہ کو، اور اس کا دانہ پانی ان کا ویسے ہی جاری کر دیا۔ تو اسلاف کے اخلاق کی روشنی میں گہرائی کے ساتھ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس محاضرے کے اندر چند بنیادی اوصاف جس کا تعلق خصوصیت کے ساتھ اخلاقی زندگی سے ہے۔ ایک مومن کی پہچان، کچھ چیزیں جنہیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ چیزیں جس سے باز رہنے کی تعلیم دی گئی، یہ اوصاف ایک مومن کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور جو حسن اخلاق کے منافی ہیں، ایمان کے منافی ہیں، ان چیزوں کو انسان کو ترک کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس درس اور اس محاضرہ سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے اندر وہ مومنانہ اوصاف پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جو اللہ اور اس کے رسول نے ایک مومن کی ایمانی زندگی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔